قواعد کورس حصہ دوم صفحہ نمبر 9 چھٹا عنوان ہے نبوت و رسالت کی ضرورت۔ نبی کا لغوی معنی ہے خبر دینے والا، شرعی معنی ہے وہ معصوم انسان جو انسانوں کی ہدایت کے لیے اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہو اور اللہ تعالیٰ کے پیغامات انسانوں تک پہنچائے۔ اور نبوت اس کا معنی ہے عظیم الشان خبر، بڑی خبر، اور شرعی معنی یہ ہے وہ خبر جو اللہ تعالیٰ اپنے منتخب بندے پر نازل فرمائے تاکہ وہ لوگوں تک پہنچائے۔ اور ایک لفظ رسول استعمال ہوتا ہے۔ رسول کا معنی لغت میں ہوتا ہے پیغام پہنچانے والا، سفیر، قاصد، اور شریعت میں کہتے ہیں کہ وہ معصوم انسان جو اللہ تعالیٰ اور بندوں کے درمیان سفیر ہو، یعنی اللہ کے پیغام بندوں تک پہنچائے۔ تو رسالت کا شرعی معنی بھی یہی ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اور عقل والی مخلوق یعنی انسان اور جن، ان کے درمیان جو سفارت کا کام دے، پیغام لانے پہنچانے کا کام دے۔ تو یوں کہہ سکتے ہیں کہ نبوت اور رسالت، باقی نبی اور رسول میں فرق کیا ہے یہ ایک الگ بات ہے، یہاں ضرورت کی بات ہو رہی ہے۔ تو نبوت اور رسالت وہ منصب سفارت ہے جو خالق اور مخلوق کے درمیان ہوتا ہے۔ کیوں؟ تاکہ یہ سفیر عقل والوں کو وہ چیزیں بتائیں جو اپنی عقل سے یہ معلوم نہیں کر سکتے، اللہ تعالیٰ ہی بتا سکتے۔ اب ہم نے یہ پڑھ لیا کہ اللہ تعالیٰ خالق ہیں، رب ہیں، مالک ہیں۔ جب وہ رب ہیں تو ان کی بندگی ضروری ہے، اور جب انہوں نے ہمیں وجود عطا کیا ہے تو ان کی اطاعت ضروری ہے، ان کا شکریہ ادا کرنا لازم ہے، ان کو خوش کرنا ضروری ہے۔ اب ان کا شکریہ ادا کرنے کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ ان کی عبادت کا صحیح طریقہ کیا ہے؟ صحیح طریقہ وہی ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی اپنی رضا کے مطابق ہوگا۔ اور ہم انسان ہیں، ایک دوسرے انسان کی رضا اس سے پوچھے بغیر صحیح نہیں معلوم کر سکتے، تو اللہ تعالیٰ کی رضا بغیر پوچھے کیسے معلوم ہوگی؟ اس لیے ضرورت پڑی کہ اللہ تعالیٰ اپنی رضا ہمیں بتائیں، اور وہ رضا اللہ نے نبیوں کے ذریعے بتائی۔ تو نبوت کی ضرورت تھی تاکہ ہمیں اللہ کی رضا معلوم ہو، تاکہ ہمیں عبادت کا طریقہ معلوم ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرنے کا طریقہ ہمیں معلوم ہو۔ تو ہماری یہ ضرورت ہے، اس ضرورت کو اللہ تعالیٰ نے رسالت کے ذریعے، پیغمبری کے ذریعے پوری فرمائی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے کہ اللہ نے ہماری ضرورت کا انتظام کیا۔ جیسے اللہ نے ہماری جسمانی ضروریات کا انتظام کیا ہے، آگ، ہوا، پانی بنائی، سورج بنایا، پانی ہے، آگ ہے، ہوا ہے، یہ چیزیں ہماری جسمانی ضرورت کا انتظام ہے، تو اسی طرح اللہ نے نبوت اور رسالت ہماری اس ضرورت کے انتظام کے لیے یہ سلسلہ جاری فرمایا۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہمیں عقل تو دی ہے، لیکن عقل کی روشنی بھی تب کام کرتی ہے جب اس کو نبوت کی روشنی ملے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دی ہے، آنکھ کے اندر روشنی ہے، لیکن باہر بالکل اندھیرا ہو تو آنکھ نہیں دیکھ سکتی۔ اسی طرح باہر اندھیرا ہو اور نبوت کی روشنی نہ ہو تو عقل بھی ساتھ نہیں دے سکتی۔ اس لیے کہ عقل کے ذریعے ہم نہیں معلوم کر سکتے اللہ تعالیٰ نے جو حشر نشر کی نظام بنایا ہے، جنت اور دوزخ اور دائمی ثواب اور عذاب، اس کو ہم عقل کے ذریعے نہیں معلوم کر سکتے۔ عقل کا ایک حد ہے، ایک دائرہ، جیسے ہمارے جسمانی اعضاء ہیں، آنکھیں ہیں، کان ہیں، ان کے ذریعے ہم کچھ چیزیں حاصل کر لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں، سن لیتے ہیں، زبان کے ذریعے چکھ لیتے ہیں، لیکن ایک حد تک جا کر یہ جواب دے دیتے ہیں، اس سے اوپر پھر عقل ہے، اگلی بات عقل سوچتی ہے۔ تو جہاں ہوا سے اوپر درجہ عقل کا ہے، پھر عقل کی ایک حد ہے، جہاں عقل ختم ہو جاتی ہے وہاں پھر آگے نبوت کام آتی ہے، رسالت کام آتی ہے۔ نبوت اور رسالت کے ذریعے پھر وہ چیزیں معلوم ہوتی ہیں۔ اور اگر ہم عقل کے ذریعے یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی عبادت کیسے کرنی ہے، تو ہر ایک کی عقل مختلف ہے، ہر ایک اپنی سمجھ کے مطابق کرتا، تو عبادت کے طریقے میں اختلاف ہو جاتا۔ نبوت کے ذریعے یہ اختلاف ختم ہوا ہے۔ پھر نیکی اور بدی کا ہر ایک کا اپنا معیار ہوتا، کوئی کہتا ہے یہ نیکی ہے، کوئی کہتا نہیں یہ بدی ہے، تو اس سے جھگڑا ہو جاتا۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ سچ ہے، کوئی کہتا نہیں یہ جھوٹ ہے، کوئی کہتا ہے یہ اچھی چیز ہے، کوئی کہتا ہے اچھی چیز نہیں ہے، کوئی کہتا ہے یہ عدل ہے، کوئی کہتا نہیں یہ ظلم ہے، تو ہر ایک اپنا فیصلہ کرتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے نبوت کا سلسلہ جاری فرما کے اس کے بارے میں صحیح رہنمائی بھی بتلا دی۔ دنیا میں فساد کا اصل سبب ہوتا ہے انسان کی خواہش۔ اب وہ خواہش کی اصلاح نبیوں کے بغیر نہیں ہو سکتی۔ اس پر ہم آگے بات کریں گے کہ اسی لیے اللہ نے نبیوں کو معصوم بنایا ہے کہ وہ اپنی خواہش پر نہیں چلتے۔ تو انسان کی جو خواہش ہوتی ہے اس کی اصلاح کے لیے بھی نبوت کی ضرورت ہے۔ ہم دیکھتے ہیں کوئی بھی ملک ہے اس کے اندر بڑے بڑے
عقل مند لوگ ہوتے ہیں، لیکن حکومت یہ نہیں کہتی کہ عقل مند لوگ خود ہی ایک قانون بنا کر اس کے مطابق عمل کرنا شروع کر دیں، نہیں، بلکہ وہ خود ایک قانون بناتی ہے، اور کبھی کسی نے یہ مطالبہ بھی نہیں کیا دنیا میں کہ ہمیں کسی قانون کی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے بھی لوگوں کو ان کے عقل کے حوالے نہیں کیا کہ دنیا میں اپنی عقل کے مطابق چلتے رہیں، بلکہ ایک قانون بنایا ہے، ایک آئین بنایا ہے۔ ملک کے قانون کی تو اتنی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے کہ ملک کا جو بادشاہ ہے وہ تو صرف بادشاہ ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ کی تو اتنی ضرورت ہے، اس لیے کہ وہ خالق بھی ہیں۔ ملک کے بادشاہ کے بغیر لوگ زندہ رہ سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کے بغیر کوئی زندہ ہی نہیں رہ سکتا۔ اللہ تعالیٰ نہ پیدا کرتے تو یہ پیدا کیسے ہوتا؟ اللہ تعالیٰ زندگی لے لیں تو ابھی کیسے زندہ رہے گا؟ ملک کے بادشاہ کی سزا سے بندہ بچ بھی سکتا ہے، اللہ تعالیٰ کی سزا سے بچ نہیں سکتا۔ اب اگلی بات کہ دنیاوی بادشاہ جب کوئی قانون اور آئین بناتے ہیں تو ہر ایک بندہ جا کر ان سے نہیں پوچھ سکتا کہ مجھے بتائیے کیا قانون ہے، کیا آئین ہے، بلکہ بادشاہوں کے کچھ نمائندے ہوتے ہیں، ان کے قریبی وزیر ہوتے ہیں، بادشاہ ان کو بتا دیتے ہیں، وہ پھر آگے مخلوق میں اعلان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، حقیقی بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے پیغام ہر ایک کیسے معلوم کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ اپنے پیغامات مخلوق تک پہنچانے کے لیے نبی مقرر کرتے ہیں۔ یہ بھی ہماری ضرورت ہے کہ ہم اللہ کے پیغامات کیسے حاصل کریں، اس کے لیے نبوت کی ضرورت ہے، رسالت کی ضرورت ہے، اور یہ سلسلہ اللہ نے اپنے فضل سے، اپنی رحمت سے، اپنے کرم سے دنیا میں قائم فرمایا ہے۔ اب ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس سے رہنمائی حاصل کریں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات معلوم کریں، اس کے مطابق عقیدہ بنائیں اور عمل اپنائیں۔ دنیا میں مختلف قسم کے لوگ ہیں، کچھ کہتے ہیں خدا کی ضرورت نہیں ہے، کچھ کہتے ہیں نہیں خدا کی ضرورت تو ہے، انبیاء کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ کیوں کہتے ہیں؟ انہیں اپنی عقل پر بڑا ناز ہے، بڑا گھمنڈ ہے کہ ہم اپنی عقل سے سب کچھ معلوم کر سکتے ہیں۔ حالانکہ ہم دیکھتے ہیں کہ جسمانی اور دنیاوی چیزیں بھی ہم معلم کے بغیر نہیں سیکھ سکتے۔ کوئی کسی معلم سے سیکھے بغیر کتابیں پڑھ کر ڈاکٹر نہیں بن سکتا، تو کوئی کسی معلم کے بغیر دین کیسے سیکھ سکے گا؟ تو اللہ نے نبیوں کو معلم بنا کر بھیجا ہے، تو یہ سیکھنے کے لیے بھی نبوت کی ضرورت تھی۔ تو انبیاء جو ہیں وہ انسانوں کو یہ بتاتے ہیں کہ جو چیزیں وہ عقل کے ذریعے معلوم نہیں کر سکتے، ان میں اللہ کے احکامات پہنچاتے ہیں، اللہ کی عبادت کا طریقہ بتاتے ہیں، اور اللہ کا شکر ادا کرنے کا صحیح طریقہ ان کو بتلاتے ہیں۔ شکراً یا ربی شکراً، ہدیت قلبی شکراً، وقت دربی شکراً۔